الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز محترم قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، کافی دیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق ہر درد مند خطیب کی زبان سے، اپنے چھوٹوں اور بڑوں کی زبان سے بہت عمدہ، ضروری، وقت کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل باتیں سننے کا ہمیں موقع ملا. ہر عظیم شخصیت کا خطبہ اور بیان اس لائق اور قابل تھا کہ وہ اس جلسے کے لیے کافی ہو جاتا. مزید کسی اور کی بات کی گنجائش زینت کے طور پر ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کئی ستاروں کو اور کئی مفید انمول موتیوں کو جمع فرما دیا جو ہر ایک اپنی ذات میں بڑی یکتائیت اور امتیازیت رکھتے ہیں. جلسے کی مناسبت سے کچھ منتشر اور بکھری باتیں کہنے کی جو ارادہ اور نیت ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کا تذکرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. حضرت مولانا فضل الرحمن گنج شکر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ میلاد نہیں مناتے؟ تو حضرت نے فرمایا، ہمارا میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم سال کے 12 مہینے میلاد میں رہتے ہیں. ہر مہینہ، ہر لمحہ نبی کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ محبت کی علامت ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اسی کے تذکرے کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حیثیت ہے حاکم ہونے کی، گورنر ہونے کی، بادشاہ ہونے کی، خلیفہ امیر المؤمنین ہونے کی. وقت کا بادشاہ جو بھی ہو اس کی بات ماننا ضروری ہے، خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات میں جب تک نبی کو حاکم نہیں بنائیں گے، جج نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو ماننا، چاہے وہ اقوال ہوں چاہے وہ افعال ہوں، واجب درجہ رکھتے ہوں، ان کی اطاعت اور اتباع مسلمان پر لازم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حیثیت پیغمبر، اسلام اور ایمان کو پہنچانے کی حیثیت. اس حیثیت سے مسلمانوں پر محبت بھی لازم ہے، عظمت بھی لازم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت یہ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا محب ہوں، عاشق ہوں. دعویٰ کرنا بلا دلیل کے معتبر نہیں ہوگا. محبت کا اقرار کرنا یہ دعویٰ ہے. محبت کی بنیاد پر اطاعت کرنا، اتباع کرنا، سنتوں والی زندگی گزارنا یہ دعوے کی دلیل ہے. اگر محبت کا دعویٰ ہے اور محبت کے دعوے کے بعد اللہ کے نبی کی سنتوں کی زندگی نہیں ہے،
حرام کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، شادی بیاہ میں ناچ گانے سب چلتے ہیں، گھر کی بہو بیٹیاں بے پردہ ہیں، نوجوانوں میں شراب عام ہے، گھر میں اسلام کا کوئی نمونہ دکھائی نہیں دیتا، 5 وقت کی نماز میں کسی نماز میں مسجد میں نظر نہیں پڑتی، جمعہ کا صرف جمعہ کا بھی مسلمان باقی نہیں رہا، تجارت اور مارکیٹ میں آنے کے بعد یہ نظر ہی نہیں آتا کہ مسلمان بیٹھا ہے یا کوئی کافر بیٹھا ہے، مسجد کا مسلمان مسجد کے باہر ہندو بن جاتا ہے، ایسے حالت کے بعد بھی وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ جھوٹا دعویٰ اس کا عمل خود بتا دیتا ہے کہ یہ عاشق نہیں ہے، گستاخ رسول ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے تو اطاعت ضروری ہے، اطاعت کے بغیر یا تو دعویٰ چھوڑ دو یا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل پیش کر دو اطاعت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے محبت فرمائی، تابعین نے محبت فرمائی، تبع تابعین نے محبت فرمائی، وہ محبت ہی کا تقاضا تھا کہ جب جان دینے کی باری آئی جان لٹانے تیار، مال دینے کی باری آئی مال لٹانے تیار، زندگیاں قربان کرنے تیار، 100 جوان تلوار لے کر نبی کے مکان کے باہر نبی کو شہید کرنے کی نیت سے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، صبح تک کسی آدمی کے انتظار میں کھڑے رہنا، اور پھر جب صبح کو پتا چلے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ رات ہی میں سارے دشمنوں کے سروں پر مٹی ڈال کر نکل گئے ہیں، اور اس غصے کے عالم میں جو نبی کے بستر پر پڑا ہوا ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی حضرت علی کا نبی کے بستر پر آرام فرمانا اور نبی کی خاطر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ محبت ہی کا تقاضا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کی دعوت پر جب کفار ٹوٹ پڑے، اس موقع پر بچانے کے لیے صدیق اکبر آگے آ کر وہ سارے چوٹ اپنے پر لے کر زخمی ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، ہوش آنے کے بعد کچھ کھانے پینے کی درخواست کرنے پر یہ کہنا کہ جب تک میں محمد کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا، یہ اسی محبت کی دلیل تھی۔ جب نبی کی خدمت میں لے جایا گیا، نبی کا دیدار ہوا، معانقہ ہوا، سینے سے سینہ ملا، اس کے بعد اطمینان آیا کہ نبی عافیت سے ہیں، تو پھر لقمہ حلق سے نیچے اترتا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی محبت کی دلیل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے کافروں کے پاس بھیجا گیا، وہاں کفار نے نبی کی بات نہیں مانی اور حضرت عثمان سے دوستانہ طور پہ کہنے لگے اب مکہ آ ہی گئے ہو تو طواف کر کے جاؤ۔ کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہو کر طواف کر کے جانے سے حضرت عثمان کا یہ کہہ کر انکار کر دینا میری محبت کا، میری آرزو کا، میری تمنا کا مرکز اور کعبہ وہ تو مکے کے باہر کھڑا ہے، اسے تم مکے میں آنے نہیں دیتے ہو اور اس کعبے کا طواف کرنے کہتے ہو، میں نبی کے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عثمان کا اللہ کے نبی سے عشق کی دلیل ہے۔ جن جن صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ جانیں قربان کرنے تیار، وہ اولاد قربان کرنے تیار، وہ زندگیاں قربان کرنے تیار۔ وہ محبت ہی کا تقاضا تھا، جب کوئی حکم ملا فوراً اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار۔ مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر داخل ہو رہے ہیں، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، ایک قدم آگے بڑھ کر نہیں آئے، کیونکہ جہاں نبی کے کان، نبی کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جانے کا حکم ہے بیٹھ جاؤ، کھڑ جانے کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، رکنے کا حکم ہے رک جاؤ، جو بولے وہ کر لو، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کی دلیل ہے۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، وہ آواز سنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جہاں مسجد کے باہر کھڑے ہیں بکریوں کے ریوڑ، بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر وہاں بیٹھ گئے۔ پورا بیان ختم ہو گیا، جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو دیکھا جہاں آواز سنی تھی وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ فی تبعیت اللہ و تبعیت الرسول، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ حرص اور تمنا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی جو اللہ
اللہ نے رکھی ہے اس میں اللہ اور برکت عطا کرے، خدا و رسول کی بات ماننے کے جذبے تمہیں اللہ اور دے دے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو محبت میں آدمی سنتوں والی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی، گناہوں کی زندگی نہیں گزارتا۔ آج محبت کے نام پر ڈھونگ رچا جا رہا ہے۔ یوں ربیع الاول کا مہینہ آیا، بریانیاں کھانا شروع کر دیے، دیگ بنانا شروع کر دیے، جلوس نکالنا شروع کر دیے، قوالیاں عام ہو گئی، تمہارے لباس سے، رہن سہن سے، تمہارے ان ایسے جشن جو منائے جاتے ہیں نبی کے نام پر، عشق اور محبت کے نام پر، اس میں اگر سر پر ٹوپی نہ ہوتی تو فرق محسوس نہیں کیا جاتا کہ میلاد کا جشن ہے یا گنیش کا جشن ہے۔ اس بے حرمتی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ، کعبے کی شبیہ بنا کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ڈیلیوری کی کیفیت بنا کر، کسی حاملہ عورت کی شبیہ بنا کر، کسی حور پری کو مارکیٹ میں بٹھا کر، اس کے ڈیلیوری کی درد کی آوازیں نکال کر، یہ سب رنگ رنگیلیاں بنا کر پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کر رہے ہیں۔ اگر سچا عشق ہو تو ان علماء کو دیکھو جنہوں نے ساری زندگی سبز رنگ کے جوتے بھی پہننا گوارا نہیں کیا، کیونکہ مدینے کے گنبد کا رنگ بھی سبز ہے، وہ سبز رنگ کا جوتا پہننے تیار نہیں ہے۔ وہ مدینے کی حاضری پر کئی میل دور سے جہاں روزے پر نظر پڑتی ہے وہیں سے اپنے جوتے نکال لیتے ہیں اور ننگے پیروں سے روزے کی حاضری دیتے ہیں، چاہے ان کے زخم ہو جائے، ان کے پیروں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، پھر بھی مدینے میں اس نیت سے ننگے پیر سے چل رہے ہیں کہ یہاں کبھی نبی کے پیر پڑے تھے، یہاں کبھی نبی نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے۔ اس نیت سے ننگے پیر اس زمانے میں آج سے 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے کوئی نیک بندہ وہ مدینے کی گلیوں میں نبی کے عشق میں ننگے پیر چل رہا ہے کہ نبی کا پیر جہاں پڑا کیا مجال کہ وہاں میرا جوتا یا چپل پڑ جائے۔ اسی نیک بزرگ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جسے قاسم نانوتوی کہتے ہیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس مدینے کے 3 کھجور آ جاتے ہیں، وہ 3 کھجور کو شاگرد کو بلا کر 50 ٹکڑے کرتے ہیں اور ایک ایک ٹکڑا تھوڑا تھوڑا تنکے کی طرح اپنے پورے رشتہ داروں میں، متعلقین میں پہنچاتے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں حضرت 3 کھجور کے 50 حصے کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا چھوٹا ہے، مدینے کا آیا ہوا ہے، نبی کے شہر کا ہے، اس کی برکت تھوڑی بھی مل جائے تو بہت بڑی ہے۔ اور جب مدینے کی مٹی آتی ہے لا کر دینے والے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینے کی مٹی لا کر دیتے ہیں، سرمے کی ڈبی میں اس مٹی کو ڈال کر آنکھوں میں مدینے کی مٹی لگاتے ہیں کہ نبی کے شہر کی مٹی آئی ہے۔ مدینے سے کوئی رومال لا کر دیتے ہیں، وہ رومال لے کر سر پہ رکھتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اس نیت سے کہ مدینے کا رومال ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں معلوم ہے کہ مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن مدینے کی ہوا اسے لگی ہے، میں رومال کا بوسہ نہیں لے رہا ہوں، مدینے کی اس ہوا کا بوسہ لے رہا ہوں۔ اسی شخص کو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی کیے ہیں، اور وہ شخص جو اپنے وبا کے زمانے میں طاعون پھیلا ہوا ہے، لوگوں کی لاش اور موت ہو رہی ہے، اس موقع پر سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے، نبی کی سیرت لکھی جا رہی ہے، اور سیرت لکھتے ہوئے جب پتا چلتا ہے کہ جس وبا کے زمانے میں کرونا جیسی وائرس میں لاکھوں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اسی زمانے میں طاعون کی بیماری سے لوگ مر رہے ہیں، حضرت سیرت کی کتاب لکھ رہے ہیں۔ جس دن کتاب لکھی گئی اس دن کوئی موت نہیں ہوئی، جس دن کتاب نہیں لکھے اس دن موت ہو رہی ہے۔ تو پتا چلنے پر پابندی سے روزانہ نبی کی سیرت پر کتاب لکھ کر شہروں میں اس کی کاپیاں بنا کر عام کر کے گھروں میں نبی کی سیرت پڑھنے کا، نبی کی سیرت کے جلسے چھوٹے چھوٹے اپنے فیملی کی حد تک رکھنے کا حکم دے کر ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں نبی کی سیرت کو عام کیا جاتا ہے، جس کی برکت سے اس زمانے کی کرونا وائرس، اس زمانے کی وبا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک اللہ کا بندہ خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت
عرض کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیان القرآن دیکھو، اس میں تمہیں قرآن کی آیت کا یہ مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اور اس بندے کو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ایسی پاکیزہ شخصیتوں کو، ایسی برگزیدہ شخصیتوں کو کوئی اسٹیج پر کھڑا ہو کر برا بھلا کہہ رہا ہو، گالیوں کے بغیر ان کے بیانات مکمل نہ ہوتے ہوں، ایک طرف دشمن مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو دیکھے بغیر نفس مسلمان کو ٹارگٹ بنا رہا ہو، اور دوسری طرف مسلمان اپنی گروپ بندیوں میں، اپنی جماعتوں میں، جمعیتوں میں، تنظیموں میں، تحریکوں میں ایسے بٹ گئے، ایسے بکھر گئے کہ انہیں تو سب مسلمان سمجھ رہے لیکن یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو کافر یا غیر مسلم سمجھ کے جی رہا ہے۔ اتحاد کی بات کرنے والے، ایک ہو کے مل کے جڑ کے چلنے کی بات کرنے والے، کہاں ان بھائیوں میں اتحاد ہے، کہاں ان کی فیملی میں اتحاد ہے، کہاں ان کے شہر اور محلوں میں اتحاد ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے، ایک دوسرے کے زمینوں پہ ناجائز قبضہ، مسلمان لڑکیاں، ان کی زندگیاں، ان کی جوانیاں، مسلمان لڑکوں کو دیکھ لو کس قدر نشے کے عالم میں لت ہوتے جا رہے ہیں، جوان 14 سال کا، 13 سال کا، 12 سال کا بچہ شراب پی رہا ہے، 15 سال کا بچہ زنا کر رہا ہے، 9 سال کا لڑکا اپنی 7 سال کی بہن کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ وہ ماحول جہاں صحابہ نے دیا، صحابیات نے دیا، کیسا پاکیزہ ماحول۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نوجوان لڑکا نبی کی حفاظت میں شہید ہو جاتا ہے، وہ ماں اپنے نوجوان لڑکے کی لاش سامنے رکھی دیکھنے کے لیے آ رہی ہے اور نبی سے پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی حفاظت میں مر گیا، اسے شہادت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیسے آتی ہے؟ برقع پہن کر، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، رونے کی آواز بھی باہر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ اس ماں کی حیا دیکھ کر تعجب سے پوچھا، اللہ کی بندی تیرا بیٹا جوان انتقال ہو گیا لیکن تیرے چہرے سے پردہ نہیں ہٹا، تیرا برقع نہیں اترا، تیرے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کیا بہترین جواب اس ماں نے ساری امت کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو دیا ہے۔ اس ماں نے کہا میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ اگر میں اپنا بیٹا کھوئی ہوں تو کیا اپنی حیا اور عزت بھی کھو دوں، بے حیا بے شرم بن جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابنو کی لہو اجر شہیدین، اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ کیسی حیا انہوں نے دی، کیسی پاکیزگی انہوں نے دی کہ جب گھر جل رہا ہے، کھوٹا ہے، آگ لگ گئی، گھر میں ایک بیٹی جل کر مر گئی، باپ اپنی بیوی کو، بچوں کو بچانے کے لیے گھر سے باہر لوگوں کو جمع کر رہا ہے، بالٹیاں پھینکی جا رہی ہیں، اندر عورت پریگننسی حاملہ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، ایک نوجوان ایسے موقع پر گھر کی دیوار توڑ کر اندر گھس کر آواز دیتا ہے، کوئی ہے گھر کے اندر، ہاتھ دے دو میں بچا کر باہر لے جاؤں گا، کوئی ہے گھر کے اندر، ہاتھ دے دو میں آپ بچا کر باہر لے جاؤں گا۔ آگ لگے ماحول میں ایک بیٹی آگ میں جل چکی ہے اور دودھ پیتا بچہ گود میں ہے اور خود حاملہ ہے، ایسے موقع پر بچانے کی نیت سے آواز دینے والے نوجوان کا جواب سن کر وہ خاتون کہتی ہے غیر مرد کی آواز ہے، میں ہاتھ نہیں دے سکتی، غیر مرد کی آواز ہے، میں ہاتھ نہیں دے سکتی۔ ایسا حیا کا ماحول ان ماؤں نے امت کو دیا ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ، نوجوان لڑکوں کے ساتھ گاڑیوں پر، پارکوں میں، پینشن ہالوں میں، سڑکوں پر ایسے رنگے ہاتھ پکڑے جاتے ہیں کہ شرم آتی ہے، لیکن ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اسے وائرل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان لڑکیاں جو اپنے دیور سے پردہ کرنے کا حکم، بلکہ شریعت میں لے پالک بیٹا، اڈاپٹ کیا ہوا بچہ، اگر ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس بچے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ لے پالک بیٹی، اگر مال پالنے والی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے، اس بیٹی سے بھی پردہ ضروری ہے۔ ایسا شریعت میں جہاں پردہ رکھا گیا ہے، ایسی عورتیں آج بے پردہ ہو کر، لڑکیاں بغیر برقعے کے شادیوں میں، فنکشنوں میں، کالجوں کی لائف میں، اگر کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو شرم آ رہی ہے، کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو شرم آ رہی ہے، دوستیاں بڑھانا، 2-4 بوائے فرینڈ، ایکس بوائے فرینڈ کرنا، 2-4 گرل فرینڈ رکھنا فخر کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جہاں حیا، عزت، چادریں
برقے کرسیوں کو پہنائی جا رہی ہیں اور دلہنیں بے پردہ بے برقع ہو کر کرسیوں پہ بیٹھ رہی ہے، جہاں پر جوتے چپل شو روم میں بک رہے ہوں اور کتابیں پڑھنے کی وہ فٹ پاتھ پہ بک رہی ہوں، جہاں پر گانے والوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنتوں کے عاشقوں کو، رہبروں کو، رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں کیس بنا کر انہیں جیلوں کے اندر کیا جائے، اس قوم میں کبھی رہنما رہبر قوم کے خیرخواہ پیدا نہیں ہو سکتے، اس قوم کے اندر باحیا لڑکیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔